تم میں سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ اور یہ سوال آپ نے صبح کے وقت اچانک کر دیے، اور یہ کام وہ کیے، سوال وہ کیے جو کام ہو چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور النبوت سے یہ جانتے ہوئے اس بات کو ظاہر فرمانا چاہتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے دوست کی شان کیا ہے۔ حسن اتفاق سمجھیں، اللہ کی شان سمجھیں، کمال سمجھیں۔ جب آپ نے یہ سوالات کی، آج کس نے روزہ رکھا ہے، آج کس نے جنازہ پڑھا ہے، آج کس نے کسی مسکین کو کھانا دیا ہے، اور آج کس نے بیمار پرسی کی ہے، ان چاروں سوالوں کے جواب میں جناب ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے یہ چاروں کام میں نے کیے۔ جب آپ نے یہ بات فرما دی تو فرمایا صحابہ سنو میری بات، جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ ان کی شان اور عظمت بیان کرنے کی خاطر آپ نے سوال کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دوست کیسی شان کا مالک ہے، کیا کام وہ کرتا ہے، اس کے وہ عبادات بھی کرتا ہے اور مخلوق سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا اور بھی کام کرتا ہے۔ اکثر لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، انسانی ہمدردی دلوں میں کم ہی ہوتی ہے، مسکین کو کھانا کھلانے میں پریشان ہوتے ہیں، بیمار پرسی بھی نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ تو بہت بڑا کام، مشکل کام ہے۔ اور کل قیامت کا دن جب ہوگا تو جب جنت کے لوگ دوزخیوں سے سوالات کریں گے، پوچھیں گے کیا دوزخیوں تم دوزخ میں کیوں گئے ہو، تو وہاں جن باتوں کا تذکرہ ہوگا وہ سورۃ المدثر میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ دوزخیوں سے جنتی کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے دوزخیوں تم دوزخ میں کیوں گئے ہو؟ وہ چار باتیں کہیں گے۔ نمبر 1 قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2 ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یعنی مسکین کو کھانا کھلانا یہ اگر آسان کام ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا، یہ دوزخی کہیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے تھے۔ یہ کام ہے صدیقوں والا، یہ کام ہے نبیوں والا، یہ خدائی کام ہے، یہ ولیوں والا کام ہے، اور جناب صدیق اکبر ولیوں کے امام ہیں، سچوں کے امام ہیں، اور ایسی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جہاں قیامت کے حوض کوثر میں کھڑا ہوں تو بھی میرے ساتھ ہوگا، اور جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں ملنا چاہتا، جو ان سے نہیں ملنا چاہتا تو وہ کل قیامت کے بھی نہیں ملے گا، اگر آج نہیں ملتا کل بھی نہیں ملے گا، حوض کوثر پر نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوگا تاکہ جتنے پیارے صدیق اکبر کے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ پرے پرے رہیں گے۔ اللہ پاک نے بڑی سیٹنگ کی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑا محبت کا ماحول دیا ہے۔ اب یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ جس میں یہ چار خوبیاں ہوں گی اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے کہ اختتام پر دیکھنا چاہیے کہ بندہ اختتام اس کا کیسے ہوتا ہے۔ آج جو عمل کرتے ہیں ان پر فیصلہ نہیں ہے، اختتام پر فیصلہ ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اختتام کا بھی پتا تھا، ان کا اختتام کیسے، تبھی تو یہ بات فرمائی ہے نا کہ ایسی جس کی صفات اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختتام کو بھی جانتے تھے۔ ایک جہاد میں ایک بندہ بڑے بندے کافر مار رہا ہے، بڑے کافر مار رہا ہے، اور صحابہ نے کہا یار یہ تو جنتی ہے، یہ جنتی آدمی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سنی فرمایا یہ دوزخی ہے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، فرمایا یہ دوزخی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے لیکن اعتراض نہیں کیا اور نہ نفی کیا آپ کی بات کی، فرمایا یہ دوزخی ہے۔
صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ چند لمحات گزرے تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی گردن خود ہی کاٹ لی. صحابہ نے کہا سچ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انجام کو دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیسا ہے. تو آپ نے انجام دیکھا اور فرمایا کہ جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالات کا پوری طرح علم تھا کہ میرے بعد حالات کیسے ہوں گے, لوگ کس طرز پر چلیں گے, کیا کیا واقعات ہوں گے, جی میرے وصال کے بعد کون بغاوت کرے گا, کیسے باغی ہوں گے, کس چیز کا انکار کریں گے, اور ان معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے, ان معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان معاملات کو درست کرنے کے لیے کس کے پاس طاقت اور قوت ہوگی, کون وہ کام سر انجام دے گا. تو آپ کی نگاہ جو تھی وہ جناب صدیق اکبر پر پڑی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر آپ کی نگاہ پڑی. چنانچہ آپ اپنی نیابت انہی سے کرایا کرتے. احادیث کے خزانوں میں بخاری شریف میں بڑی جگہ یہ حدیث آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت کیا کیفیات تھی, کیا حالات تھے, لوگ کتنے پریشان تھے. تو ان حالات کو کنٹرول کرنے والی جو شخصیت تھی اس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایسی باتیں فرما دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بعد کون میری نیابت کرے گا. حدیث بخاری شریف میں آتا ہے جب آپ سرکار علیہ السلام بیمار تھے تو مسجد میں آپ نہیں آ سکے. ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اب یہ اس مقام پر اس جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے جہاں جناب علی بھی تشریف رکھتے ہیں, اور کتنے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, کتنی نسبتیں ہیں, جی چچا کے بیٹے لگتے ہیں, داماد لگتے ہیں, جی اور مدینۃ العلم کے دروازہ لگتے ہیں, شیر خدا ہیں, بڑا ان کا مقام ہے, بڑی ان کی رفتیں, بڑی عظمتیں ہیں, بڑا ان کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے جی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا ہے, جس کو ترجیح دی ہے, امامت کے لیے جس کو ترجیح دی ہے جی, وہ ان سے زیادہ علم رکھتے, کیونکہ امام اسے بننے کا حق ہوتا ہے جو علم زیادہ رکھتا ہو. اس سے آپ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو, حکم دے دو میری طرف سے کہ وہ نماز پڑھائیں. ابو داؤد میں جلد نمبر 2 صفحہ 291 میں آتا ہے یہ جو چند نمازیں آپ نے پڑھائیں آپ کے سارا زمانہ حیات میں, ایک نماز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع پر موجود نہیں تھے. اس حدیث کو عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو گئے, نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستان اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تیار ہے, جماعت تیار ہے. عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے, تو عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے, ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دو. 2 روایات ہیں صحیح بخاری میں بالکل ساتھ ساتھ, اس میں ابو داؤد شریف میں 2 روایتیں ساتھ ساتھ. ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی, اور جب نماز پڑھا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز قبول نہیں فرمائی, اللہ تعالیٰ نے یہ نماز قبول نہیں فرمائی, یہ نماز ابو بکر ہی پڑھائیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب جناب عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر, اور وہ بڑی وزنی آواز والے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستان اقدس کے اندر ہی 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, روک دیا آپ نے, فرمایا امامت صدیق اکبر ہی کریں. پھر جناب ابو بکر صدیق نے وہ جو پہلی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ نے منظور نہیں فرمائی نماز کو, فرمایا یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اس نماز کو دوبارہ پڑھایا.